بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ چینل کے ناظرین، آج ایک موضوع میری نظر سے گزرا اور کچھ گھر میں باتیں بھی اس طرح کی ہو رہی تھیں، تو میں نے سوچا اسی پر بات کیوں نہ کر لی جائے، کیونکہ ہم خواتین تو مسجد میں نہیں جاتی ہیں اور وہاں کے جو مسائل اور چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں ہوتا، لیکن زیر بحث موضوع آج کل کے فرقوں نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے کہ جو مسجد ہر مسلمان سے آپ پوچھیں، کسی بھی فرقے مسلک کے مسلمان سے مسجد کسے کہتے ہیں، تو سیدھا سا جواب کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پر صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کے خوشنودی کے ہی کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی مسجد میں جائیں تو وہاں پر لوگ سب سے پہلے اس کا نام اور اس کی چیزوں پر دھیان دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے یہ تو اس فرقے کی مسجد ہے اور یہاں پر نماز اس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے۔ نماز کے بارے میں بھی بہت باتیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں۔ کوئی ایسا رکن نہیں نماز کا جس میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ کچھ تو بڑے اختلافات اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ تو دیکھیے کہ سجدہ تک اختلاف سے خالی نہیں ہے، کہ خالی زمین پہ سجدہ کرنا، مٹی پہ یا کسی اور چیز کے اوپر جو آپ بہتر جانتے ہیں، کسی کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے نماز میں کیا اپنے آپ کا حال کیا ہوا ہے۔ چلیں وہ تو نماز ہے، اور جس کو جو سمجھ آتی ہے تو وہ اس طریقے سے نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ کوئی بھی نماز کا رکن کیسے بھی ادا کرنے سے نعوذ باللہ نہ کافر ہوگا، نہ مشرک ہوگا، اور نہ ہی کسی اور عذاب کا حقدار ہوگا، کیونکہ اب جو مسائل ہیں نماز کے تو ہر شخص اپنے حساب سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن مسجد میں کسی بھی فرقے کا، کسی مسلک کا نام لگانا یا کسی دوسرے مسلمان جو ہیں ان کو آنے سے روکنا ہے، اگر وہ آ بھی جائیں تو کوئی ایسی بات کر دینا دل آزاری والی، تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اگر مسجد نبوی کی تاریخ ہر مسلمان پڑھ لے کہ وہ مسجد نبوی کیا تھی، پہلی مسجد، دوسری مسجد، تیسری مسجد، مسجد الحرام کا ہی دیکھ لیں، خانہ کعبہ کا، جس سے زیادہ عظمت ہم کیا کہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے زیادہ عظمت کس اور ہمارے علاقوں کی مسجد کی بات کی جائے، تو وہاں پر کیا ہے، ہر مسلمان، رنگ، نسل، علاقہ، فرقہ تو بہت دور کی بات، سب اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی کو نہیں روک ٹوک کر سکتا۔ اتنا جو خوبصورت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو یہاں پر مسجدوں میں بجائے اس کے کہ مسجد کے اندر کیا حکم بتایا گیا ہے، ایک صحیح مسلم کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوں، اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، تو ان پر اللہ کی رحمت اترے گی، اور رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اور فرشتے ان کو گھیر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس رہنے والوں میں یعنی فرشتوں میں کرے گا۔ صاف واضح یہ بات بتا دی گئی ہے کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کیا کرنا ہے، اللہ کی کتاب۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کا سبق سیکھنے چلے جاتے ہیں، شام میں مدرسہ ٹائپ بن جاتا ہے، چلے وہ اپنی جگہ ٹھیک، گھروں میں پڑھانے کا رواج اب نہیں اتنا، لیکن یہاں تو بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو آپس میں مسلمان ہیں، وہ ایک دوسرے کو پڑھائیں۔ اب یہاں ایک دوسرے کو یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو علم ہے وہ دوسرے تک منتقل کرے، اپنی کوئی زبردستی زور
اور دھونس اور کوئی اور طریقوں سے جیسے آج کل رواج چینل پہ بھی دیکھتی ہوں، کچھ علماء جو ہیں وہ عجیب طریقے سے بات کو سمجھاتے ہیں، بجائے سمجھ آنے کے ان کے رویے ہی ہمیں اچھے نہیں نظر آ رہے ہوتے، تو اگر وہ بات صحیح بھی کر رہے ہوں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو خود سوچیں کہ مسجد جو ہے وہ سب سے پہلے اس کام کے لیے ہے کہ جب آپ کو دین کی سمجھ آئے، قرآن پاک، صرف قرآن پاک کو ہی سمجھ کر پڑھ لیں، اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھ لیں، تو یقیناً بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سب صرف اور صرف مسلمان ہیں، نہ کسی فرقے سے تعلق ہے اور نہ ہی کسی گروہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم صرف مسلمان ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اب قرآن میں یہود، نصارہ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بارے میں کیا بات ہے؟ یہی بات ہے کہ انہوں نے کس طرح کی حرکتیں کی اور وہ کس طرح پھر عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ایک اور آپ کے ساتھ سورہ توبہ کی میں آیت نمبر 18 شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اب مسجد کو آباد کرنے کا ذکر ہے، تو دیکھیے ان کی کوالٹیز بتائی ہیں کہ ایمان کس کس پر ہے، کہ اللہ پر، روز قیامت پر، اور عمل کیا بتایا ہے، نماز اور زکوٰۃ، اور تیسری بات کہ وہ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، کیوں؟ ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے، وہ حق پر ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ ہدی للمتقین کا لفظ آتا ہے، ہدایت کا بار بار ذکر آتا ہے کہ اللہ جو ہے جس کو ہدایت دے دینا وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اب سوچ لیں کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون نہیں ہدایت یافتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ احادیث جو ہے اس کا ایک ہے، وہ عنوان ہے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے پوچھیں گے، اے میرے رب، بھلا تیرے پڑوس میں آنا کسے زیب دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ حقیقی بات ہے کہ جب مسجد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں اور وہ دین کا جب سبق سیکھتے ہیں تو پھر ایک پورا گھرانہ جو ہے وہ اس کے حساب سے ڈھل جاتا ہے۔ ایک مسجد کو آباد کرنا، وہاں پر قرآن کی تعلیم کو صحیح معنوں میں پھیلانا ہی اسلام ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے میں نے نیچے۔ اب سوچئے، کسی اور کو نہ پکارو تو قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پکارنا حرام ہے۔ تو ہم نے تو فرقوں میں اپنے اپنے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ بنائے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں اور ان کے عقیدے بیان کرتے ہیں اور ان کے وسیلے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کون ہے؟ نہ ان کے بعد آنے والا کوئی بھی نہیں۔ علی ولی اللہ بہت ہے، نیک لوگوں کی بہت عزت ہے، ان کا احترام ہے، لیکن ان کو مساجد میں، گھروں میں، کہیں بھی پکارنا حرام ہے۔ ہر نیک شخص اپنے اعمال اپنے قبر میں لے گیا اور آخرت میں اس کے کام آئیں گے۔ کسی دوسرے کی نیکی، کسی دوسرے کے اعمال اب اور کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اس بات پر بہت پختہ یقین، عزم ہونا چاہیے کہ اس بات کی نفی ہر لمحہ انسان کو کرنی چاہیے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا۔ لیکن شرک کی اقسام بہت ہیں، تو یہاں یہ ایک شرک خود قرآن نے بتا دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں اس طرح کی بنا لی ہیں کہ وہ اپنے اپنے فرقوں میں کسی نہ کسی بابے کو، کسی اولیاء اللہ کو، کسی پیر فقیر کو اپنا ایک وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بات قرآن مسجد میں کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ
مسجد میں کسی اور کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خود سوچیں، ہر مسجد میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوئے تو پھر تمام فرقے اور مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ میرا یہ پیغام سب مرد و حضرات کے لیے ہے، برائے مہربانی اس کو ضرور ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ دیکھیے یہ پیغام پہنچانے کا ثواب بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔ کسی ایک کے دل پر بھی یہ بات اثر کر جائے کہ مسجد ہوتی کس لیے، صرف نماز پڑھنے کے لیے اور صرف کسی ایک عقیدے کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے، تو پھر وہ قیامت میں خود جواب دہ ہوگا۔ تو پلیز برائے مہربانی آپ اپنا کمنٹ بھی کیجیے اور لائک شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا و کثیرا۔